اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں جنگ بدر کے احوال پیش کیے تھے۔ چند دنوں کے بعد ماہ شوال یعنی 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع پیش آئی۔ یہ ان یہودیوں کی سرکوبی کا معرکہ تھا جنہوں نے ہجرت رسول کے بعد مدینہ کے تحفظ کا معاہدہ کیا تھا۔ جب مشرکین نے حملے کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ ہو گئے، پھر مشرکین شکست کے باوجود معذرت کرنے اور معافی مانگی کے بدلے قلعہ بند ہو گئے۔ حضور نے بھی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس طرح 15 روز کے بعد ذلت کے ساتھ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد ماہ ذی العقد یا ذی الحجہ 2 ہجری میں صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا، جن کی خواستگاری کا تقاضا اسلام کی ہر بڑی شخصیت کی طرف سے تھا، لیکن قدرت نے سب کے پیغامات رد کر کے نور کا رشتہ نور سے کرنے کا حکم دے دیا۔ تاریخ اسلام کا پہلا اور آخری عصمتی رشتہ انجام پایا۔ بڑے ہی وثوق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری سے تمام علماء شیعہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی بیویاں کسی کی بیوی معصومہ نہیں ہے۔ اگر ایک خاتون معصومہ ہے تو حضرت مریم تو ان کا شوہر نہیں ہے۔ اگر کوئی معصومہ یا معصوم شوہر ہے تو ایک ہی جوڑا ہے جس کا نام حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی 2 ہجری کے ذی الحجہ میں جناب عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا، جنہیں رسول اللہ نے یہ شرف بخشا۔ پہلے ان کی لاش کا بوسہ دیا، اس کے بعد قبر کے سرحانے پتھر نصب کیا، پھر برابر ان کی زیارت کو جاتے رہے، یہاں تک کہ اپنے فرزند ابراہیم کو ان کے جوار میں دفن کیا، جس کے اسلام کے 4 مسئلے حل ہوئے کہ لاش کا بوسہ دینا، قبر کا نشان بنانا، قبر کی زیارت کرنا، قبر کے ہمسائے میں دوسرے کو دفن کرنا۔ جس کے بعد مسلمان توجہ نہ دے تو بری عقل و دانش بیاید گریست، یعنی اس عقل پر رونا چاہیے جو عقل ایسی سوچ رکھے کہ قبر پہ جانا گناہ ہے، قبر بنانا، تعویذ پہ قبر بنانا، قبر کا نشان بنانا، یا دوسروں کے لیے قبروں پہ جا کر ان کے لیے دعا کرنا، یہ سارے کے سارے انحرافات ہیں۔ یہ سب کا سب وہابیت کی طرف سے۔ اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں، بلکہ سنت رسول اللہ ایسی نہیں تھی جیسے یہ لوگ کرتے۔ سنت رسول اللہ تو یہی تھا کہ لاش کا بوسہ دیتے تھے، قبر کا نشان بناتے تھے، قبر کی زیارت پہ جاتے تھے۔ 23 ذی الحجہ کو غزوہ سویق پیش آیا، جس میں ابو سفیان نے شکست بدر کے انتقام کی نظر پوری کرنے کے لیے خفیہ طور پر 200 سپاہیوں کے ساتھ مدینہ پر یلغار کر کے 2 انصار کو شہید کر دیا۔ حضور نے تعاقب کا حکم دیا تو اپنا ستو بھی چھوڑ کر بھاگ گیا، جس کی وجہ سے اسے غزوہ سویق یعنی ستو والا غزوہ کہا جاتا ہے۔ 19 محرم کو غزوہ قرقرۃ القدر پیش آیا، 3 ہجری کو یہ آیا، جو ابو سفیان کے سرکوبی کے لیے ہوا تھا۔ اس میں حامل لواء الاسلام حضرت علی تھے، یعنی اسلام کے لشکر کا سپہ سالار جن کے ہاتھ میں علم تھا وہ حضرت علی تھے، اور در حقیقت غزوہ سویق میں بھی اسی مقام کا تعاقب کیا گیا۔ 3 ہجری یعنی سفر، اسی 3 ہجری کے سفر میں قبیلہ غلطفان نے حملہ کے ارادہ کیا تو آپ نے ان کی سرکوبی کا پروگرام بنایا، جسے غزوہ ذی عمر کہتے ہیں۔ یہاں حضور درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے جب ایک کافر حارث نامی آیا اور تلوار لے کر آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ آپ سے پوچھا اس وقت آپ کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا خدا، جس کے زیر اثر وہ ڈر گیا اور تلوار اسی کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے تلوار لے کر پوچھا اب تجھے کون بچا سکے گا؟ تو کہنے لگا آپ کا رحم و کرم۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ 15 ماہ رمضان کو جناب علی و فاطمہ کے یہاں پہلے فرزند کی ولادت ہوئی، جن کا نام وحی الہی کی بنیاد پر حسن رکھا گیا، جو گویا شبر کا ترجمہ تھا، جو جناب ہارون کے فرزند کا نام تھا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا، جس میں کفار کی پیش قدمی کا حال سن کر رسول نے اصحاب کا امتحان لیا۔ جنگ کہاں ہونی چاہیے؟ بعض اصحاب نے کہا داخل مدینہ، بعض نے کہا خارج مدینہ۔ خارج مدینہ کی اکثریت کو دیکھ کر مصلحت پروردگار کے مطابق آپ نے صلاح جنگ سے سج کر بیت الشرف سے برآمد ہوئے، اور اصحاب نے کہا داخل مدینہ جنگ بہتر رہے گی۔ آپ نے فرمایا انبیاء جب صلاح جنگ پہن لیتے ہیں
تو جنگ کے خاتمے سے پہلے نہیں اتارا کرتے۔ یہ تمہارا صرف ایک امتحان تھا، ورنہ نبی کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد بیرون شہر مقام احد میں جنگ ہوئی۔ کفار کے لشکر کی تعداد 3000 تھی، مسلمان صرف 1000 تھے، جن میں 300 افراد عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ تھے، جو درمیان راہ سے واپس ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے۔ لیکن بہرحال جنگ ہوئی۔ مسلمان اگرچہ یہاں بھی بے سار و سامان تھے، ادھر 700 زرہیں تھی، ادھر صرف 100 اور ادھر 200 گھوڑے تھے، ادھر صرف 2، ادھر مشرکین میں میمنہ کا سردار خالد بن ولید، میسرہ کا سردار اکرمہ بن ابی جہل، علمدار لشکر طلحہ بن ابی طلحہ، ادھر انصار کے سردار سعد بن عبادہ، اور مہاجرین کے علمدار جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ میدان کا پہلا مقابلہ حضرت علی اور طلحہ بن ابی طلحہ کے درمیان میں ہوا۔ جس کے سر پر تلوار لگی تو گر کر برہنہ ہو گیا۔ آپ نے منہ پھیر لیا اور دوسرے وار سے بچ کر نکل گیا۔ لشکر کفر میں علی کے مقابلے ایک مستقل حربہ بن گیا جو جنگ صفین تک استعمال ہوتا رہا۔ طلحہ پہلے ہی وار کتاب نہ لا کر چل بسا تو عمومی جنگ شروع ہو گئی۔ لشکر اسلام کے مجاہد حضرت علی و حمزہ و مقداد و ابو دجانہ و انصاری تھے، جنہوں نے رسول کے نے تلوار اس شرط سے دی تھی کہ اس کا حق ادا کریں گے، یعنی جہاد کریں گے، وہ فرار نہیں کریں گے، جبکہ زبیر بن عوام کو تلوار نہیں عنایت ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ بھاگنے والوں میں سے شامل تھا۔ میدان فتح ہو گیا، مال غنیمت جمع کرنے کا وقت آیا۔ بعض صحابہ کرام غنیمت کے لالچ میں رسول پر بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے حکم میں باوجود کہ احد کی پہاڑی کو نہیں چھوڑنا بھاگنے لگے، جس کے نتیجے خالد بن ولید اس ملعون نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں میں بگدڑ مچ گئی۔ بھاگنے والوں میں تمام بڑی بڑی شخصیتوں کے نام ہیں، بلکہ دور منصور اور تفسیر کبیر میں جناب ثانی خلیفہ ثانی کے نام کو صراحتاً لکھا ہے اس نے کہ جناب بڑے ہی جیسے ہی رسول اللہ کے قتل کی خبر پہنچی کہ رسول قتل ہو گئے اور جناب بھاگنے لگے، اور طبری نے خلیفہ ثالث کی نشاندہی کی، اور مستدرک نے بھی جناب خلیفہ اول کا نام لکھا ہے کہ یہ بھی بھاگنے والوں میں شامل تھے۔ بگدڑ کا یہ عالم تھا۔ ابتدا میں 150 مسلمانوں نے جنگ شروع کی، آخر میں علی لشکر کفر کے علمداروں کے قتل میں مصروف ہوئے، جس کے نتیجے میں رسول اکرم زخمی ہو گئے۔ آپ ان حفاظت میں مصروف کیے ہوئے جس کے زیر اثر 16 ایسے زخم کھائے، بار بار گر پڑتے تھے لیکن رسول سے دفاع کرتے رہے، میدان سے فرار کو ایمان کے بعد کفر کا جائزہ دیتے رہے۔ کسی نے آگے پوچھا، یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے جبکہ سب لوگ بھاگ کر چلے گئے تھے؟ تو فرمایا میں بھاگتا تو کافر نہ ہو جاتا، یعنی وہ کفر کا، رسول کو چھوڑنا، رسول کو پیٹھ کرنا کفر کے سے جیسا سمجھتے تھے۔ ادھر جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی۔ وحشی ملعون نے ان کا کلیجہ ہند کے حوالے کر دی، جس نے چبانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، ناک کان کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا۔ اس طرح کفر نے اسلام سے شکست کا بدلہ لے لی۔ یہ ہند کا چچا، ماما اور اس کے باقی رشتہ دار خاندان کے کافی سارے بدر میں امیر المؤمنین کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، اس لیے اس نے اپنے بغض و عناد کا بدلہ جناب حمزہ سے لیا، جناب رسول اللہ کے چچا سے۔ رسول اکرم جناب حمزہ کے جنازے پر 7 تکبیریں کے پھر دوسرے شہداء کے جنازے کی نماز کے ساتھ بھی حمزہ کو شامل رکھا، یہاں تک کہ 72 مرتبہ نماز جنازہ ہوئی، روایات میں ہے۔ پھر حمزہ کو الگ دفن کیا گیا۔ عامر بن جمحو اور عبداللہ بن عمرو کو ایک ہی قبر میں، باقی تمام شہداء کو ایک مقام پر دفن گئے۔ اس طرح 15 شوال کا یہ معرکہ بھی ختم ہوا۔ رسول کے زخمی ہونے کے بعد جناب فاطمہ باپ کی خبر گیری کے لیے آئیں اور انہوں نے زخموں کو دھلایا، علاج کرنے میں علی کا مکمل ساتھ دیا۔ ان کے علاوہ کوئی ہمدرد یا جارغار نظر ہی نہیں آتا۔ کتنے بڑے بڑے صحابت تھے، کہیں روایت میں ایسا نہیں ملتا کہ رسول زخمی ہو اور وہ ان کے قریب رہے۔ سب کو اپنی جان کی فکر تھی، رسول اتنے زخمی ہو گئے، ابھی کو کافر آ جائے، ابھی آ جائے۔ بہرحال اللہ نے جناب سیدہ اور امیر المؤمنین کو توفیق دی، جنہوں نے آ کر رسول اللہ کا علاج کیا اور ان کی زخموں کو دھلاتے رہے۔ 4 ہجری بعض قبائل عرب نے سرکار دو عالم سے معلم کا مطالبہ کیا تو آپ نے 6 افراد کو بھیج دیا اور کفار مقام رجی پر سب کو گھیر کر قتل کر دیا۔
4 ہجری میں نجد والوں نے ایسا ہی مطالبہ، اپنے 40 افراد کو روانہ کیا، اور لیکن کفار مقابل میں آئے، لیکن تحت ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئے، اور انہوں نے جا کر 40 افراد میں نجد میں گیا کر تعلیم و تعلم کا کام شروع کیا۔ ربیع الاول میں رسول کے اکرم سردار بنی نذیر کعب بن اشرف کے پاس گئے۔ انہوں نے یہودیوں سے عہد شکنی کے ایک پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہا، جس سے رب العالمین نے بچا لیا۔ آپ نے مدینہ سے لشکر بھیج کر ان لوگوں کا محاصرہ کرا لیا، 3 دن کے اندر مدینہ خالی کرا لیا۔ یہ سب بھاگ کر خیبر چلے گئے، وہاں ریشہ دانیوں میں لگ گئے۔ یہ خیبری افراد مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، لہذا ان کی سرکوبی کا جواز موجود تھا، جہاں بھی چلے جائیں ان کی سرکوبی حملہ کرنے نام نہیں دیا جا سکتا۔ 3 شعبان کو صدیقہ کے دوسرے فرزند 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس نے رب العالمین نے روز اول ہی اسلام کا فتح اور ذبح عظیم قرار دیا تھا۔ اسی شعبان ذی العقد میں کفار احد کی ابتدائی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے، ابو سفیان کی بات کی لاج رکھنے کے لیے، انتقام کے لیے دوبارہ بدر کی طرف چلے۔ ادھر رسول بھی پہنچ گئے تو ابو سفیان فرار کر گیا، اور آپ 16 دن قیام کر کے واپس آ گئے۔ رسول گئے اور بیٹھے رہے، کہا آئے ابو سفیان آئے، اس کا لشکر آئے کفار، دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ اور اسی طرح 5 ہجری 2 شعبان کو قبیلہ خزاع نے مدینہ پہ حملہ کر دی۔ آپ نے باقاعدہ مقابلہ کر کے 10 کو قتل کر دیے، باقی سب کو قیدی بنا لیا، جسے غزوہ بنی مستلق کے نام سے یاد کیا جائے۔ کفار مکہ نے دیکھ لیا تنہا اسلام سے مقابلہ آسان نہیں ہے، پے در پہ شکست ہو رہی ہے، تو یہ طے کہ مدینہ کے یہودیوں سے ساز باز کر کے مشترکہ حملہ کیا جائے، اور اس طرح اسلام کا مقابلے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اور ہم ان کو شکست دے دیں گے۔ چنانچہ اس خبر کے پاتے ہی یہودی خود مکہ پہنچ گئے، کفار کو مدینہ پر حمل کرنے کی دعوت دی۔ رسول نے اس صورتحال کو دیکھ کر حفاظت کی تیاریاں شروع کر دی۔ جناب سلمان کے مشورے نے مدینہ کے اطراف میں خندق گڑھے کھدوائے کہ یہ لوگ حملہ نہ کر سکے۔ طے یہ پائے کہ ہر 10 آدمی مل کر 40 گز زمین کھودیں گے، اور سلمان نے تن و تنہا یہ طے کہ سب کے برابر زمین کھودیں گے، یعنی 40 گز صرف سلمان محمدی نے کہا میں کھولوں گا۔ ایسی صورتحال کو دیکھ کر انصار مہاجر دونوں نے چاہا سلمان کے کارنامے کو اپنے حساب میں لیا جائے۔ ہر ایک نے، مہاجر کہتا ہے ہم میں سے، انصار کہتا ہے ہم میں سے، ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا سلمان کا شمار ہم اہل بیت کے ساتھ ہے، یہ آج کے بعد نہ سلمان مہاجر میں ہوگا نہ انصار، بلکہ سلمان محمدی کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ ماہ رمضان میں خندق کھودنے کا کام شروع ہوا، روزہ رکھے ہوئے تھے مسلمان، راہ خدا میں جہاد کرتے رہے۔ شوال میں معرکہ پیش آیا، ادھر بنی نذیر مدینہ سے نکالے جا چکے تھے، انہوں نے انتہائی سازش کے کر کے بنی قریظہ کو بھی عہد شکنی پر مجبور کر دیا۔ سب کے سب خیبر میں جمع ہو گئے، اور جناب وہاں پہ بات پہنچ گئی کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ دشمنوں نے 20 دن تک مدینے کا محاصرہ رکھا، صرف تیر اندازی کرتے رہے، اور کوئی بھی عمر ابن عبد ود اور ضرار بن خطاب اور یہ لوگ آئے اور بڑے ہی احمقانہ طریقے سے آ کر بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، کہنے لگے کون ہے جو میرے ساتھ لڑنے والا۔ بالآخر رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا کہ جائیں آپ ان سے جنگ کریں۔ تو دیر مقابلے کے بعد امیر المومنین بھی کچھ زخمی ہوئے اور عمر ابن عبد ود کا خاتمہ کر دیا۔ پھر خندق میں اتر کر انہوں نے بھگدڑ مچا دی، پھر لڑنے لگے سب کے سب ایک دوسرے کے آگے پیچھے، اور جناب جو لوگ بھاگ جاتے تھے تو کہتے ہیں خلیفہ ثانی ان کے پیچھے بھاگتے تھے، بھاگنے والوں کو مار دیتے تھے، اور امر کو قتل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمتی زرہ بھی حاصل نہیں کی، جس پر اس کی بہن نے آپ کی شرافت اور نجابت کا قصیدہ پڑھا، اور کہا کہ جب اس کی بہن آئی ہے نا اور آ کے دیکھا ہے کہ یہ تو اس کی قیمتی زرہ بھی نہیں کی، اور کون ہے میرے بھائی کے مقابلے میں، کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس کے بعد خندق کے دوسرے دن حضور نے بنی قریظہ کی طرف سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ علی علمدار لشکر تھے، ان لوگوں نے پہلے ہی گالیوں سے مقابلہ کیا، اس کے بعد قلعہ بند ہو گیا۔ 25 دن تک محاصرہ رہا، بڑے ہی مشکلات سے، اور لڑتے لڑتے تمام کو فرمایا کہ تمام مردوں کو قتل کر دیے، عورتوں بچوں کو غلام کریں، جس پر یہ بات مشہور کی کہ کاش سات کے بجائے معاملہ خود حضور کے رحم کرویں۔ بنی قریظہ سے غنیمت کے طور ملنے والا مال
جو مال ملا تھا وہ آ کر مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا۔ قتل کرنے کی نوبت آ گئی تو تمام افراد حضرت علی اور زبیر نے قتل کیے۔ آخر میں بنو نذیر کے سردار حیل بن اخطب کو بھی قتل کیا۔ اس طرح 750 افراد قتل کیے گئے، 1000 عورتوں بچوں کو غلاموں کو کنیز بنا لیا گیا۔